السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم نے پڑھنا ہے الدرس الاول جیم جز سورۃ الانفال آیت نمبر 20 سے لے کر 23 نمبر آیت تک۔ یہ 3 آیات ہم نے پڑھنی ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کی تلاوت سنتے ہیں، ترجمہ سنتے ہیں، اس کے بعد ہم ان کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو جبکہ تم سنتے بھی ہو، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام جانداروں میں بدترین وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، اور اگر اللہ ان میں خیر کی طلب دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر یوں ہی انہیں سنوا دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ صدق اللہ العظیم۔ پیارے بچوں، آیت نمبر 20 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو۔ غرض اس آیت مبارکہ میں اطاعت الہی اور اطاعت رسول کو اسلامی شریعت کی بنیاد بتایا جا رہا ہے، اور اس میں اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کا حکم دیا گیا ہے اور کافروں جیسی عادتیں اپنانے سے منع کیا گیا ہے۔ مزید یہ بتلایا گیا ہے کہ جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول ہمیں روک دیں تو ان سے ہمیں رک جانا چاہیے، سن کر ان کو انسنی نہیں کر دینا چاہیے، مشرکوں کی طرح نہیں بن جانا چاہیے کہ جو سنتے بھی ہیں اور اس کے باوجود وہ اس پہ عمل نہیں کرتے، اس کو انسنی کر دیتے ہیں۔ منافقوں جیسا رویہ اختیار کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ہم ان کو راضی کریں، ان کی ہم اطاعت کریں، اور جس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی۔ دوسری آیت میں، آیت نمبر 21 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان کو کافروں کے انداز کو اپنانے سے منع کیا گیا۔ وہ زبان سے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے پیغام کو سن لیا ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو وہ بالکل اس سے منہ پھیرتے ہیں، ان کا عمل کچھ اور ہوتا ہے۔ منافقین بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اس چیز سے روکا ہے، منع کیا ہے ایمان والوں کو کہ اے ایمان والوں، تم ایسے نہ ہو جانا کہ جو لوگ کہتے تو ہیں کہ ہم نے سن لیا لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اس کے بعد 22 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، کچھ شک نہیں، خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر جو جاندار ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں جو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ قبیلہ بنی عبدالدار بن قصی نے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم آپ کی باتیں سننے سے بہرے اور کلمہ پڑھنے سے گونگے ہیں، تو یہ آیت نازل ہوئی اور یہ سارے کے سارے قبیلے والے غزوہ احد میں مارے گئے سوائے 2 لوگوں کے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو یہ شر الدواب یا دابہ جو ہے، یہ چوپائے کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، 4 پاؤں والے جتنے بھی جانور ہیں، گائے، بھینس، بکری وغیرہ۔ تو اللہ رب العالمین نے کفار مکہ کو چوپایوں اور جانوروں سے تشبیہ اس لیے دی کیونکہ جانور جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی نصیحت اگر ان کو کی جائے تو وہ نفع نہیں حاصل کر سکتے، اسی طرح کفار بھی نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، وہ بھی بہرے اور گونگے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے اس سے بھی زیادہ ان کو بدترین قرار دیا، یعنی کہ جو جانور ہیں، چوپائے ہیں، ان کو بھی سدھایا جائے، وہ تھوڑا بہت سمجھ جاتے ہیں، لیکن کفار تو اتنا بھی نہیں سمجھتے، بالکل بھی نہیں سمجھتے، ان کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ تو اگر ہم سے یہ سوال ہو کہ شر الدواب سے کیا کون سے لوگ مراد ہیں،
تو اس سے مراد کفار لوگ ہیں جن کے اندر مشرکین بھی شامل ہیں، منافقین بھی شامل ہیں، یہود و نصارہ بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 23 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے، ایک بار کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے کہا اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے بزرگ قصی ابن کلاب اور دوسرے مردوں کو زندہ کر کے ہمارے سامنے لا دیں، اور ہم سے وہ کہیں کہ آپ سچے رسول ہیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ قصی بہت نیک اور سچا آدمی تھا، ہمیں اب بھی اس پر اعتماد ہے۔ تو اس پر یہ آیت اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی کہ ولو علم اللہ، اگر ان میں اللہ رب العالمین بھلائی کا مادہ دیکھتا تو ان کو ضرور سننے کی توفیق دیتا، ضرور ہدایت دیتا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں، لفظ بے لفظ ترجمہ یاد کریں، ورڈ بائی ورڈ، اپنی بک سے، اپنے نوٹ سے، اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنے کے بعد اس پہ عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔